بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم خالد ہرڈو کلینک کی جانب سے حکیم خالد محمود نقشبندی مجددی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا میرا موضوع ہے بار بار پیشاب آنا۔ اس کا علاج میں آج آپ کو بتاؤں گا اور اس کی وجوہات بھی بتاؤں گا۔ تو ناظرین، جو بار بار پیشاب آتا ہے یا بلا ارادہ پیشاب آ جاتا ہے، اس کو طب میں سلسل بول یا اسرل بول دو نام۔ سلسل بول جو ہوتا ہے یہ بلا ارادہ پیشاب نکل آتا ہے، اور اسرل بول جو ہوتا ہے یہ تکلیف کے ساتھ پیشاب آتا ہے۔ یہ دو نام الگ الگ ہیں، تو اس میں بھی آگے اس کی کافی ساری قسمیں ہیں۔ پیشاب جو تکلیف سے آتا ہے، کئی حضرات ایسے ہیں کہ سفر کرنے سے وہ گریز کرتے ہیں کہ کہیں راستے میں پیشاب نہ آ جائے تو بس والا شاید کھڑی کرے یا نہ کرے، تو آدمی جو ہے وہ سفر کرنے سے بھی ڈرتا ہے۔ کوئی ایسے ضروری کام ہوتے ہیں، اس سے بھی وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ بچوں کو یہ بہت مسئلہ ہے کہ وہ بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، اور یہ ویڈیو میں آپ کے اصرار پر بنا رہا ہوں۔ کافی لوگوں نے مجھے فون پر کہا کہ حکیم صاحب، یہ پیشاب جو بار بار آتا ہے اس کی ہمیں کوئی ایسی ویڈیو بنا دیں تاکہ ہم وہ یعنی کہ گھریلو علاج کر سکیں۔ تو ناظرین، یہ گھریلو علاج ہے، اور تقریباً وہ چیزیں جو کہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اور اکثر گھروں میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو پیشاب جو بار بار آتا ہے یہ مثانہ کی کمزوری کی وجہ سے آتا ہے۔ گردے جو ہے نا وہ کمزور ہوتے ہیں، اس پہ چربی نہیں ہوتی، اور دونوں کی کمزوری کی وجہ سے جو پیشاب کا بار بار آنا ہے، اس کا جو آج آپ کو میں ٹوٹکا بتا رہا ہوں، نسخہ بتا رہا ہوں، یہ آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی اس سے کافی آپ کو فائدہ ہوگا۔ مثانہ اس سے جو ہے نا وہ طاقتور ہوگا، اس کے جو اس کو کمزور چیزیں کرتی ہیں اس میں بھی طاقت آئے گی، گردوں کو جو چیزیں کمزور کرتی ہیں اس میں بھی طاقت آئے گی۔ دونوں یعنی کہ پیشاب کا بار بار آنے کی دونوں میں فالٹ ہوتا ہے، مثانہ بھی کمزور ہوتا ہے اور گردوں میں بھی کمزوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب جو ہے وہ بار بار آتا ہے۔ تو ناظرین، یہ بہت ہی تکلیف دہ مرض ہے۔ جو بوڑھے ہیں وہ بیچارے جب تھوڑی سی نیند پوری کرتے ہیں یا کوئی لسی وغیرہ پی لیں یا کوئی اور ٹھنڈی چیز کھا لیں تو اس کو فوراً پیشاب کی شکایت آ جاتی ہے۔ یعنی کہ کئی ایسے بھی ہمیں مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ حکیم صاحب پانی پیا، تھوڑا سا زیادہ پی لیا، اور اسی کے 2-3 منٹ بعد جو ہے نا وہ پیشاب آ جاتا ہے۔ اور کئی ایسے جب ہم سوتے ہیں تو ابھی تو جا کے لیٹتے ہیں تو فوراً پیشاب کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ہم سفر جو ہے نا وہ نہیں ہم کر سکتے کہ جو ہی بس پر بیٹھتے ہیں تو پیشاب کی شکایت ہو جاتی ہے، تو بار بار بس والا بھی وہ کھڑی نہیں کرتا جہاں پہ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات ہوتی ہے مثانہ کی کمزوری کی وجہ سے۔ تو ناظرین، آج کا جو میرا نسخہ ہے یہ بہت ہی سادہ ہے، آسان ہے اور سستا بھی ہے ساتھ میں۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، ایک 4 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ چاروں چیزیں آپ نے، ایک تو آپ نے دیسی گڑ لینا ہے جو کیمیکل سے پاک ہو، کیونکہ آج کل گڑ کو سفید کرنے کے لیے بھی اس میں کیمیکل ڈالے جاتے ہیں۔ وہ گڑ لینا ہے، بے شک اس کا رنگ تھوڑا سا لالگی میں ہو یا تھوڑا سا گہرا بھی رنگ ہو، لیکن لینا آپ نے گڑ ہے۔ وہ جو اس کو کہیں یعنی کہ دکاندار کو جو گاؤں میں دیہات میں رہتے ہیں وہ تو خود بھی بنا سکتے ہیں، یا وہ جب بنتا ہے تو وہاں سے لے سکتے ہیں، لیکن شہروں میں تھوڑا سا مسئلہ ہے اس میں، لیکن مل جاتا ہے، دونوں صورتوں میں مل جاتا ہے۔ کیمیکل والا جو سفید ہوتا ہے وہ بھی مل جاتا ہے، اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ بھی مل جاتا ہے۔ تو آپ ان کو کہہ کر کہیں کہ بھائی جس میں کیمیکل نہیں ڈالے وہ ہمیں گڑ چاہیے، وہ گڑ لے لے جتنی بھی مقدار میں آپ نے بنانا ہے۔ فرض کریں میں آپ کو تھوڑی سی مقدار بتا دیتا ہوں کہ آپ 100 گرام گڑ لے لیں، اور 100 گرام ہی آپ نے سفید تیل لینے ہیں۔ اس کے بعد 100 گرام آپ نے میتھی دانہ لینا ہے، اور 100 گرام ہی آپ نے کلونجی لینی ہے۔ یہ جو تیل ہے اس کو تو آپ ثابت ہی رہنے دیں، اور جو کلونجی اور میتھی دانہ ہے اس کو آپ گرائنڈ کر لیں، پاؤڈر بنا لیں اس کا۔ تو اس کو بنانا کیسے ہے کہ آپ نے وہ گڑ جو 100 گرام لیا ہے یہ کسی سٹیل کی کڑاہی میں اس کو آپ ڈالیں، لیکن اس میں نیچے تھوڑا سا گھی ضرور لگا لیں، تاکہ جو اس کے یعنی کہ جب یہ گرم ہوگا تو پھر یہ اس کے ساتھ چمڑ جاتا ہے۔
तो कोशिश करें कि उसमें थोड़ा सा देसी घी जो है ना वो बर्तन में लगा लें, ताकि जब इसको आप पकाएं तो वो साथ ना लगे। अब आपने जब वो गुड़ थोड़ा सा गर्म हो जाए, पानी की शक्ल इख्तियार कर ले, यानी कि नरम हो जाए, तो आपने उसमें वो जो सफूफ बनाया है कलवंजी और मेथी दाने का वो डाल दें। तो उसके बाद साथ ही आप जो तिल हैं वो भी डाल दें, जो साबुत हैं वो भी डाल दें। चारों चीज़ें डालें। अब और मज़ीद थोड़ा सा इसको गर्म करें और दूसरी बर्तन में आपने एक छोटा परात ले लें या कोई और बर्तन ले लें जो कि गहरा हो, यानी कि उसकी जो नीचे डिज़ाइन वगैरह ना बना हो। उसके नीचे आपने सबसे पहले जो घी है देसी वो लगाना है। घी लगा लें उसके कॉर्नर पर भी, उसकी जो साइडें उस पर भी और नीचे भी। और वो जो आपने गुड़ और मेथी दाना का सफ़ूफ जो साथ में कलवंजी का सफ़ूफ डाला है और तिल डाले हैं, वो पेस्ट जो बन जाएगा वो उस आप परात में उसको डाल लें। डाल के उसको बराबर करके आप उसको ठंडा कर लें। ठंडा करके आप उसको यानी कि 10-10 ग्राम के आप उसके पीस जो हैं वो बना लें। और शाम को सोने से 1 घंटा पहले आप वो 10 ग्राम का पीस जो है वो खा लिया करें। ये आपने 1 माह लगातार इस्तेमाल करना है। वैसे भी अगर ज़्यादा भी कर लेंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये जब सफ़र करना हो तो उस दिन आप 2 खा लें, जब सफ़र करें उससे 1 घंटा पहले खा लें, तो इंशाल्लाह ताला जो पेशाब की बार बार की शिकायत है वो ठीक हो जाएगी। बहुत ही आसान और सस्ता, और हर घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो वो बनाएं और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। और अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें और मेरा चैनल हकीम खालिद हर्बल क्लीनर को सब्सक्राइब करें और घंटी भी साथ दबा दें, ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो मिल सके। और शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें मुझे, और लाइक भी करें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।